اسحاق ڈار ایک انتہائی ہارڈ ورکنگ انسان ہے. اسحاق ڈار نے ابھی پاکستان میں واپس قدم نہیں رکھا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ہمیں خاصا بہتر ہوتا ہوا نظر آیا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ آل دا بیسٹ ٹو اسحاق ڈار اینڈ ہز ٹیم. ڈالر کے مقابلے میں 200 سے نیچے تک لے کر آئیں گے, پیٹرول کی پرائسز کو بھی کسی حد تک کنٹرول کریں گے اور انفلیشن کو بھی کنٹرول کریں گے. تو اگر ان 3 انڈیکیٹرز پہ وہ کوئی بہتری نہ لا سکے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو الیکشنوں میں بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا. السلام علیکم. کچھ دن پہلے اسحاق ڈار نے مفتاح اسماعیل کو ریپلیس کیا ایز دا فائنانس منسٹر آف پاکستان. تو دیکھنے میں جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے اور پرائم منسٹر کے جہاز پہ ہی واپس آئے. انہوں نے دوبارہ حلف اٹھایا اپنے فائنانس منسٹر وزیر خزانہ ہونے کا. اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ صاحب. تو سب سے پہلے سمیع اللہ صاحب, تھینک یو فار کمنگ. شکریہ جی. کیسی گرمی چل رہی ہے آپ کی؟ بس اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. تو یو مسٹ ہیو نوٹسڈ کہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب واپس وزیر خزانہ بن گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ he was the one who was actually the forerunners of the criticizers to مفتاح اسماعیل's policies. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم IMF کی بیل آؤٹ پلان کو ایکسیپٹ کریں. لنڈن میں بیٹھ کے وہ کافی زیادہ کرٹیسزم کر رہے تھے. تو اکنامکلی اسپیکنگ وٹ ڈو یو تھنک وہ کیا لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں؟ اسحاق ڈار جو ہیں ان کا پاکستان میں جو ہے ایک جانا پہچانا نام ہے. پاکستان کی پہلی بار نہیں, وہ چوتھی یا 5ویں دفعہ پاکستان کے وزیر بن رہے ہیں. پہلے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں اور جو PMLN کی اکنامک ٹیم ہے اس کو وہ ہمیشہ سے ہیڈ کرتے آئے ہیں. اور اکنامکلی اسپیکنگ جو ان کا جو پریویس جو ٹریک ریکارڈ ہے, اگر ہم بات کریں جو 2013 کی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت تھی اس میں اسحاق ڈار کی پرفارمنس واز ناٹ that bad, rather I would say کہ it was pretty good at that time. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے کرٹکس بھی موجود ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں جو پاکستان میں جو ڈالر کی روپے کے مقابلے میں جو ڈالر کا استحکام ہے, ہمیں ان کے دور میں وہ کافی زیادہ ہمیں وہ مستحکم نظر آیا روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس کے علاوہ انفلیشن بھی کافی کنٹرولڈ ہمیں ان کے دور میں جب وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت ہمیں نظر آئی. اور ابھی جو اب جو مفتاح اسماعیل کو جو ہے, مفتاح اسماعیل کا اپنا ایک ویژن تھا پاکستان کی اکانومی کو لے کر. ہی واز پریٹی مچ اگینسٹ سبسڈیز اینڈ آل دوز تھنگس. اسحاق ڈار کے بارے میں جو میں ذاتی طور پر جو میں جانتا ہوں کہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے اسحاق ڈار کے حوالے سے کہ اسحاق ڈار ایک انتہائی ہارڈ ورکنگ انسان ہے. پاکستان کی بیوروکریسی کو, پاکستان کی پالیٹکس کو اور پاکستان کے جو ٹریڈیشنل جو اکنامک سٹائل ہے اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ ان کے لیے بینیفیشل ہے. اور وہ جو ہے کافی محنت کرنے والے آدمی ہیں. پریویس جو ان کا جو ٹرم رہی ہے آفس میں اس میں انہوں نے کافی اچھا ڈیلیور کیا. لیکن ابھی جو حالات ہیں اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے, ہاں جب لاسٹ ٹائم وہ تھے تو اس وقت ان کو ایک چیزیں یہ بھی ان کی فیور میں تھی کہ اس وقت گلوبلی جو ہے وہ آئل کی پرائس کافی کم تھی, جس کی وجہ سے وہ اس صورتحال کو اپنی فیور میں استعمال کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. اور اس میں اسی لیے پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز بھی کم تھیں, پھر الٹیمیٹلی انفلیشن بھی اس طریقے سے نہیں تھی, اور جو ہے وہ روپیہ بھی مستحکم رہا. لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے. پاکستان اس وقت اپنے تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ مہنگائی ہے, اور جو پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ہمیں کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جو ہی آپ نے جیسے ذکر کیا اسحاق ڈار نے ابھی پاکستان میں واپس قدم نہیں رکھا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ہمیں خاصا بہتر ہوتا ہوا نظر آیا. اور اس کے علاوہ مارکیٹ نے بھی ان کے جو ہے اسٹاک مارکیٹ نے بھی ان کی واپسی کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی بڑا پرو ایکٹیولی انہوں نے IMF کے ساتھ نیگوسیشنز اینڈ آل دوز تھنگس. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ آل دا بیسٹ ٹو اسحاق
اسحاق ڈار اینڈ ہز ٹیم کہ وہ پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکال سکیں، کیونکہ اگر تو وہ ان حالات سے پاکستان کو نکالنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس پہ پاکستان کا تو اوور آل ایک معاشی جو ہے وہ خمیازہ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو تو بھگتنا ہی پڑے گا، اور وہ آلریڈی بھگت بھی رہے ہیں، لیکن اس کا جو ایک بدترین خمیازہ جو بھگتنا پڑے گا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ آنے والے الیکشنز میں بھگتنا پڑے گا اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے، جیسے کہ انہوں نے اشارے دیے ہیں کہ ہم روپے کو ڈالر کے مقابلے میں 200 سے نیچے تک لے کر آئیں گے، پیٹرول کی پرائسز کو بھی کسی حد تک کنٹرول کریں گے اور انفلیشن کو بھی کنٹرول کریں گے۔ تو اگر ان 3 انڈیکیٹرز پہ وہ کوئی بہتری نہ لا سکے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو الیکشنوں میں بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا۔ تو سمیع صاحب، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ مسلم لیگ نون کے لیے اس کے اثرات زیادہ ہیں اسحاق ڈار کے واپس آنے کے، تو ہم دیکھ رہے ہیں، سننے میں بھی آ رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں بھی ایک پولرائزیشن ہو گئی ہے، ایک شہباز شریف گروپ بن گیا ہے تو دوسری طرف ہمارے پاس مریم نواز گروپ ہے۔ تو کنسیڈرنگ دوز پوائنٹس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں یا آنے والے وقتوں میں کہ یہ جو کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا بیکاز آف اسحاق ڈار؟ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے۔ ہاں، یہ چیزیں، اس کی کوئی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے کہ شہباز شریف کی ایک الگ لائن ہے یا نواز شریف اور مریم نواز ایک الگ لائن لیتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں کچھ نہ کسی لیول پر ہمیں کچھ اشاروں کنائیوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن اسحاق ڈار کی واپسی سے ایک چیز تو طے ہے کہ اسحاق ڈار یوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز دا ڈیپٹی پرائم منسٹر ایون وین نواز شریف صاحب واز پرائم منسٹر، اور اب بھی جو ہے ان کا جو ہے وہ رول بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اور ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اسحاق ڈار کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی پالیسی ایسی نہیں تشکیل دیں گے نواز شریف کو اور مریم نواز کو اعتماد میں لیے بغیر۔ اور اس لحاظ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ یا جو نواز شریف کیمپ کی اگر ہم بات کریں یا مریم نواز شریف صاحبہ کی، تو وہ ہمیشہ سے ذرا زیادہ پرو پیپل اسٹریٹجیز، پرو پیپل سٹینس اور پاپولسٹ قسم کی پاپولزم پہ مبنی سیاست کی قائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور شہباز شریف یا ان کی جو ٹیم ہے وہ زیادہ بیوروکریٹک، آپ کو ان کا ایک انداز سیاست جو ہے وہ زیادہ بیوروکریٹک ہے، وہ بیوروکریسی کو زیادہ اعتماد میں لیتے ہیں، یا حمزہ شہباز ہوں یا شہباز شریف ہوں، وہ ڈیلیور کرنے پہ اور پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن پر ان کا ایک فوکس ہوتا ہے، اور وہ اس پہ کافی زیادہ جو ہے اس پہ ان کی ایک پرفارمنس رہی بھی ہے، اور ان چیزوں کو وہ زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، سیاست سے زیادہ وہ ڈیلیور کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جو میاں صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ، وہ ذرا سیاسی اثرات پر، جو سیاسی جو قیمت ادا کرنے پر ایٹ دا کاسٹ آف اینی تھنگ، دے آلویز پریفر کہ جو ہے سیاسی ان کو نقصان کسی بھی فیصلے سے نہ اٹھانا پڑے۔ تو اس لحاظ سے اسحاق ڈار کا بھی ایک جو پریویسلی بھی ہم نے دیکھا ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ زیادہ اسی طریقے کی سبسڈیز ہو گئیں یا باقی جو بھی معاملات ہو گئے، اس پہ وہ زیادہ ان کا یہی سٹینس ہوگا کہ جو عوام میں زیادہ قابل قبول چیزیں ہوں وہ فیصلے کیے جائیں، بنسبت اس کے کہ کچھ اس طرح کے مشکل فیصلے کیے جائیں کہ جن کا جو ہے اثرات یا جس کا خمیازہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو آنے والے الیکشنز میں اٹھانا پڑے۔ شکریہ بہت بہت آنے کا۔ تو جیسے کہ سمیع اللہ صاحب نے بتایا کہ اسحاق ڈار کی انکلینیشن زیادہ تر پی ایم ایل این یعنی کہ نواز شریف کی طرف ہے، لیکن ان کی سکسیس سٹوری اس وقت بتانا، اس وقت اس کو ایزیوم کرنا، اٹس ٹو ارلی فار دیٹ۔ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اسحاق ڈار ایز فائنانس منسٹر ان دا کرنٹ سینیریو، جہاں پہ پاکستان اکنامکلی بہت مار کھا رہا ہے، اب ان کی سوشلی بہت مار کھا رہا ہے، پولیٹکلی بہت زیادہ مار کھا رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ فائنانس منسٹر چینج کرنا اور اسحاق ڈار کا واپس آنا پاکستان کے لیے اچھا ہے یا برا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں انفو نیوز نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔